السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم جناب سامعین اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے. تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سی ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں. تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو. حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے. اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہیں تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں. یہ ایک چیلنج تھا، دشمنان اسلام و قرآن کے لیے ایک زرعی موقع تھا. جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو بے خود اکھاڑ پھینکتے. لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا. ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی. وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے. کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں. پھر ہم تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو. ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے تو کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہیں بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو. لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگ حمیت نہیں پھڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو بے خبر اکھاڑ پھینکتے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پھر تیشہ زنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر مہمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم
اس جیسی ایک صورت ہی بنا دو، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی اس جیسی ایک صورت پیش کر دو۔ اور پھر اگلی آیت میں چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات، آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعراء و خطبہ، فصحاء و بلغاء کا ایک جم غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور، باحمیت اور حوصلہ مند تھی، ان کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا، اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو، تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہیں۔ اور پھر ایک چھوٹی سی سورت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی۔ یہ کافی دن تک کعبے کے دروازے پر سورت لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بے غبن سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی، لیکن کہیں سے کوئی چونکی آواز بھی نہیں آئی۔ اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے، اور آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کریں، میدان میں آئیں، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ سامعین کرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ آپ ہی کی زبانی کہلوایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، اسی معجز نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا، اور انہی تندخو گوار بدوؤں کو حلم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا، اور آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس معطر خزینہ سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآنی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔